السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق احادیث کے متعلق ہے۔ سمارٹ سلیبس کے مطابق کلاس 9 اسلامیات کی جو احادیث 10 احادیث پڑھائی جاتی تھی، اس میں سے مختصر کر کے انہوں نے 5 احادیث کر دی ہیں، جو کہ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 8۔ تو ان 5 احادیث میں سے آج ہم 3 احادیث یعنی حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، اور اس کے متعلق جو بورڈ کے اندر امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کو سب سے بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار، یعنی اس حصے کے اندر توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، اور ہمیں نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی ہمیں عطا کی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث کا دوسرا حصہ افضل الدعاء الاستغفار۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہوں نافرمانیوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو ان نافرمانیوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگنے کا بہترین طریقہ جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے کو پسند بھی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چلتے پھرتے استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عزیز طلبہ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اور کائنات کے اندر موجود جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی ترقی بھی اسی کے اندر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، کیونکہ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اپنے خالق کو کیسے پہچانے گا، اپنے مالک کو کیسے پہچانے گا، اور اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کون سی چیزیں فرض کی ہیں اور کون سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان نے دنیا کے اندر ہر کیے ہوئے عمل کا حساب دینا ہے، تو قیامت کے دن اسی صورت میں انسان سرخرو ہو سکتا ہے جب وہ دنیا کے اندر ان کاموں کو کرے گا جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے جب تک رکے گا نہیں، بچے گا نہیں، تب تک آخرت کے اندر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر نجات اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان علم حاصل کرے گا اور اس کے اوپر پھر عمل کرے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔
اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور ہمیں بھی یہ تاکید کی ہے کہ علم میں اضافے کے لیے یہ دعا مانگا کریں۔ چوتھی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتایا ہے، دکھایا ہے، بلکہ صرف بتایا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی ہمیں دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل کر ہی ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں جہان میں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے، تو سب سے بڑے محسن ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی 3 احادیث، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان 3 احادیث کے متعلق جو بورڈ کے اندر اہم سوالات آتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ان احادیث کے متعلق جو اہم سوالات آتے ہیں ان میں سے ایک سوال بورڈ کے اندر یہ آتا ہے کہ حدیث کی روح سے سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے اور اس میں کس چیز کا اقرار ہے۔ تو حدیث کے تشریح میں بیان ہو چکا ہے کہ حدیث میں جو پہلی حدیث ہے، یہ سوال پہلی حدیث کے متعلق ہے کہ حدیث کی روح سے سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ میں کس چیز کا اقرار ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں توحید کا اقرار ہے۔ دوسرا سوال، حدیث کی روح سے بہترین دعا کون سی ہے؟ یہ دوسرا سوال بھی پہلی حدیث کے متعلق ہے کہ حدیث کی روح سے بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی طلب کرنا۔ تیسرا سوال، علم کی اہمیت پر کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھے۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں علم کی فرضیت تحریر کرے، تو یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے اور اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ چوتھا سوال جو ان احادیث کے متعلق اہم ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، تو یہ فضیلت آئی ہے۔ اور 5واں سوال یہ حدیث کے متعلق ہے، الہ سے کیا مراد ہے۔ اس 5ویں سوال کا تعلق پہلی حدیث کے ساتھ ہے۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد وہ ذات ہے
کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی ہمیں عطا کی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی ہماری احادیث مبارکہ اور ان سے متعلق جو اہم سوالات ہیں۔ تو السلام۔